Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the 11th lecture. I hope all the students will be fine and doing good. Let's start with the next Southeast Asian country's relationship with Pakistan, that is Indonesia, which is basically a neighbor to Malaysia. We have just discussed in the last lecture. Both are the Southeast Asian countries. And we have to discuss some of these points I have wrote here. So let's start in Urdu language, because most of our audience is from Pakistan, and most of them understand properly Urdu. But if someone student who want my lectures in English, they can also add the English as well during my lecture. So please let me know in the comments if you want my lectures also within Urdu and English language as well. So please let me know, and I'll do that. So let's start with Indonesia. Indonesia Southeast Asian countries میں سے آتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک مسلم کنٹری ہے جیسے ملیشیا تھا. انڈونیشیا اور ملیشیا دونوں پاکستان کی طرح جو ہے وہ کالونیز رہے تھے برٹش اور ڈچ کے. یہ جو ہے انڈونیشیا جو ہے یہ ڈچ کالونی رہا, ٹھیک ہے, اور ٹل 1955. تو ان کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ 1945 سے سٹارٹ ہوتی ہے آفٹر دا ورلڈ وار, اینڈ آف دا ورلڈ وار 2, اور یعنی پروسیس شروع ہو جاتا ہے انڈیپینڈنس کا. وین ورلڈ وار ended in 1945, the process of decolonization in the Indonesia started, and the public movements and public rallies against the Dutch colonies, جیسا کہ سب کانٹیننٹ میں ہوا کہ آفٹر ورلڈ وار 2 مطلب 1940s کے بعد جو یہاں پہ آپ کی جو بھی انڈیپینڈنس موومنٹ چلتی ہے مسلم لیگ کی طرف سے, سملرلی وہاں پہ بھی ایسا کچھ ہو رہا تھا 45 کے بعد. تو کیا ہوتا ہے کہ 1955 میں جا کے ان کی جو ہے وہ انڈیپینڈنس جو ہے وہ ہو جاتی ہے آپ کی انڈونیشیا کی, ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً 9 سے 10 سال لگ جاتے ہیں ان کو اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے. اچھا, یہ آزادی تو ظاہری سی بات ہے اس ساؤتھ ایشیا میں ہی آتا ہے, تو اس لیے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن اہم رول جو تھا وہ پاکستان کا تھا. واٹ واز دا رول آف پاکستان آفٹر اٹ کیم انٹو بینگ 1947. تو جب پاکستان بن گیا 47 میں, تو پاکستان کا بہت ایک اہم کردار رہا. انڈونیشیا ایز اے اسلامک کنٹری بھی تھا, اور اسلامک بردرہڈ کی وجہ سے قائد اعظم نے خاص طور پہ اپنے طور پہ کافی اہم رول پلے کیا. وہ کیا تھا؟ ایک تو قائد اعظم نے انڈیپینڈنس سے پہلے 47 سے پہلے جو برٹش انڈیا کے سولجرز تھے ان کو موٹیویٹ کیا تھا دیٹ شوڈ دے شوڈ گو ٹو انڈونیشیا اینڈ ہیلپ دا پیپل آف انڈونیشیا ٹو گیٹ انڈیپینڈنس فرام ڈچ کالونی, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک سننے میں آتا ہے کہ مطلب ابھی ہم نے اگر ہسٹری دیکھے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہزار سے کم کچھ سولجر تھے جو گئے تھے اور وہ بیچارے شہید ہو گئے وہاں پہ, مسلمان سولجر, ٹھیک ہے. تو بعد میں پھر جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم نے اپنے طور پہ جو ہے وہ ڈپلومیٹک ہیلپ بھی کی. جو آپ کے سکرانو تھے وہاں پہ جو پریزیڈنٹ تھے اور فریڈم فائٹر بھی رہے, یعنی فریڈم موومنٹ میں ان کا رہا سکرانو, ٹھیک ہے, جو پہلے پریزیڈنٹ بھی رہے. تو ان کا قائد اعظم کے ساتھ ایک لنک تھا, دوستی بھی تھی. تو قائد اعظم نے کیا کیا کہ جو ڈچ ایئر پلینس تھے برٹش کے ساتھ, جو ظاہر ان کا الائنس تھا, مطلب دونوں ساتھ تھے, تو ڈچ کے جو ایئر پلینس تھے برٹش ٹائم میں جب ایئر کراچی ایئرپورٹ پہ جو اترے تھے, تو قائد اعظم نے ان کو سیز کر لیا, ان کو جو ہے وہ اڑنے کی اجازت نہیں دی, کیونکہ وہ سارا کچھ ہتھیار اور یہاں سے سامان لوڈ کر کے انڈیپینڈنس سے پہلے وہ یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, جو کہ ڈچ کالونیز کو ہیلپ پرووائڈ کرنے کے لیے یہاں پہ موجود تھے. تو قائد اعظم نے ان پلینس کو ہائی جیک نہیں کہیں گے, سوری, سیز کر لیا اور ان کو اڑنے کی اجازت نہیں دی, تاکہ انڈیپینڈنس موومنٹ میں مزید کوئی جو ہے وہ خون خرابہ نہ ہو سکے. بہرحال ان 1955 Indonesia got the independence from Dutch colony and finally it declared its independence, ٹھیک ہے. تو ایک اسلامک کنٹری تھا جس کو پاکستان نے بھرپور سپورٹ دی. اسی طرح سے پاکستان کی جب جنگ ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ, تو انڈونیشیا کی طرف سے خاصی اچھی جو ہے وہ سپورٹ ملتی ہے پاکستان کو. ایک تو مورل سپورٹ اور دوسرا ملٹری سپورٹ بھی آفر کی تھی انڈونیشین آرمی نے. تو بہرحال اس کو خاص کوئی انٹرٹین نہیں کیا گیا, کیونکہ ہمیں اپنے معاملات یہیں پہ نپٹانے تھے. تو پاکستان کی انڈونیشیا نے کافی ہیلپ کی, ٹھیک ہے, جنگ دوسری انڈو پاک وار 1965 کے اندر, ٹھیک ہے. سو بیسیکلی دے پلیڈ دیئر رول ٹو سپورٹ پاکستان ان 1965 وار.
سملرلی آگے ہمارے ڈپلومیٹک ٹائز 1955 کے بعد اسٹارٹ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور پاکستان اور ان کے تعلقات ہمیشہ سے ہی بڑے اچھے رہے ہیں انڈونیشیا کے ساتھ. اکنامک ٹائز کی بات کریں تو کیونکہ ٹائز میں اب ہر چیز آ جاتی ہے جس میں اکانومی بھی آتی ہے، سب سے اہم رول ہے اکانومی کا. امپورٹ پاکستان جو وہی چیزیں کرتا ہے جو امپورٹ آپ کی ملیشیا سے کرتا تھا، جس میں پام آئل ہے، ربر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے میڈیکل آئٹمز بھی ہیں، کچھ جو میڈیسنز کے حوالے سے ہیں، الیکٹرانکس ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھیں، اس پاکستان وہاں سے امپورٹ کرتا ہے. سملرلی پاکستان ذرا ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. اینڈ وٹ آر دا امپورٹنٹ ایکسپورٹ آف پاکستان، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے بینگ اے پاکستانی. کاٹن، یارن، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے پاکستان جو ہے وہ سرجیکل آئٹمز بھی پرووائڈ کرتا ہے، جو کہ آپ کے پنجاب کے مشہور علاقہ جو ہے وہ گوجرانوالہ اور وزیر آباد سے بن کے جاتے ہیں. تو یہ جو سرجیکل آئٹمز ہیں، کاٹن، یارن ہے، یہ سب کچھ پاکستان ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم دونوں کی آپس کی جو ایک کمبائنڈ ٹریڈ ہے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح سے ٹریڈ کو مزید ریگولائز کرنے کے لیے اور مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان، جس کو ہم جو ہے IPPTA کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ 2008 میں ہوا تھا، اور اس سے بنتا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انڈونیشیا پاکستان پریفرینشل ٹریڈ ایگریمنٹ، ٹھیک ہے. یہ ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا تھا ٹریڈ لبرلائزیشن اور مزید ٹریڈ کو ریگولائز کرنے کے لیے پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان. تو میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، انڈونیشیا پاکستان پریفرینشل ٹریڈ ایگریمنٹ یہ ہوا تھا 2008 کے اندر، ٹھیک ہے. تو اس سے مزید ٹریڈ پاکستان اور بلین آف ڈالرز میں پاکستان اور انڈونیشیا کی ٹریڈ جو ہے وہ چلی گئی، مور دین 2 بلین 3 بلین ڈالرز. اس طرح سے ڈیفنس ایگریمنٹ کی بات کریں تو اگین JDCC کے نام سے ایک جو ہے ہماری ڈیفنس ڈیل ہوتی ہے انڈونیشیا کے ساتھ آفٹر 2010. اور اس میں اس کا جو ایبریویشن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جوائنٹ ڈیفنس کمیٹی کوآپریشن، ٹھیک ہے، کوآپریشن کمیٹی، سوری، جوائنٹ ڈیفنس کوآپریشن کمیٹی، جو کہ پاکستان اور انڈونیشین ملٹریز کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، ملٹری فورسز کے درمیان. اور اس میں اہم جو پوائنٹ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ تھا کہ پاکستان نے جب JF-17 چائنا کی مدد سے بنانا شروع کرنے تھے تو اس میں انڈونیشیا کو بھی ایز اے پارٹنر جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا تھا کہ وہ بھی اس میں شامل ہو سکے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اہم ڈیل تھی جو کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان ڈیفنس کے حوالے سے ہوئی تھی. تو یہ تمام چیزیں ہم جو پڑھ رہے ہیں ان سے کیا سمجھ آتا ہے کہ پاکستان انڈونیشیا کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ مناسب اور اچھے تعلقات رہے ہیں، کبھی بھی اتنے کوئی ٹینس نہیں گئے ہمارے. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کچھ آرگنائزیشنز کی جس میں پاکستان اور انڈونیشیا شامل ہیں، تو نیم وہ آرگنائزیشن تھی جس کا میں نے آپ کو ملیشیا میں بھی بتایا تھا کہ نیم کے فاؤنڈر میں سے انڈونیشیا آتا ہے. مطلب ملیشیا واز ناٹ فاؤنڈر آف نیم، بیسیکلی انڈونیشیا واز دا فاؤنڈر آف نیم، ٹھیک ہے. اور نیم بیسیکلی میں نے آپ کو اس کا مطلب بھی بتایا تھا کہ نان الائنمنٹ موومنٹ تھی. اور نان الائنڈ موومنٹ بیسیکلی کس کے خلاف چلی تھی؟ یہ کالونیز کے جو برٹش کالونیز ہیں، ڈچ کالونیز ہیں، یعنی کالونیلزم کو ڈیموٹیویٹ کرنے کے لیے یا اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ کچھ کنٹریز نے چلائی تھی، جس میں انڈیا بھی تھا، انڈونیشیا بھی تھا، یوگوسلاویا تھا، ایجپٹ تھا. تو یہ کنٹریز نے انہوں نے بنائی تھی ایک آرگنائزیشن، اور اس کو بعد میں ایکسپینڈ کیا گیا، مور دین 100 اس کے ممبرز ہیں، پاکستان بھی شامل ہو گیا تھا. تو اس کے پہلے سمٹ میں پاکستان بھی شامل ہوا تھا یوگوسلاویا کے اندر، ٹھیک ہے. تو یہ ایک آرگنائزیشن ہے جس میں پاکستان انڈونیشیا دونوں ساتھ ساتھ رہے ہیں، اور اس میں دونوں کالونیز رہے ہیں، برٹش کی اور ڈچ کی. تو دونوں نے ہی اس کو سپورٹ کیا ہے کہ ہم کالونیز کو ڈسکریج کریں گے اور جو کالونائزرز ہیں ان کو بھگائیں گے یہاں سے، ٹھیک ہے. جیسے پاکستان میں برٹش تھے اور وہاں پہ انڈونیشیا میں ڈچ تھے. OIC کو ہم ڈسکس بھی کریں گے. OIC ہم سب جانتے ہیں، تمام آل اسلامک کنٹریز کی ایک کمبائنڈ آرگنائزیشن ہے جس میں دونوں کنٹری شامل ہیں. اور ASEAN جو ہے وہ بھی ایک اہم آرگنائزیشن ہے جس میں ملیشیا بھی ہے اور انڈونیشیا بھی ہے. اس کا ذکر شاید میں نے ملیشیا میں نہیں کیا، بٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ اکانومی اور ٹریڈ کو جو ہے وہ ٹریڈ ریلیشن شپس کے اوپر بیس کرتی ہے. اس سے بنتا کیا ہے میں بتا دیتا ہوں. ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز، A سے ایسوسیشن ہے، S سے ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کی ایک آرگنائزیشن ہے جس میں پاکستان اور انڈونیشیا جو ہے وہ ٹریڈ اور اکانومی میں کافی جو ہے وہ کوآپریٹ کرتے ہیں. تو یہ تھا پاکستان انڈونیشیا کے کچھ بریف سے ریلیشن شپ. تو اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو، آپ مزید اگر کوئی پوچھنا چاہیں، کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو آپ ضرور پوچھیے گا. اور اگر کوئی آپ سجیشن دینا چاہتے ہیں مجھے میری ویڈیوز کے حوالے سے کہ میں کیسے مزید بہتر کروں اس کو، تو آپ ضرور دیجیے گا. اینڈ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں میکسیمم چیزیں اس میں ایڈ کر سکوں جو آؤٹ آف بک سے ہٹ کے تھوڑا سا آپ کو بھی ظاہر چیزیں آنی چاہیے. تو آئی ٹرائی مائی بیسٹ ان دا فیوچر ٹو ایڈ مور انوویٹیو تھنگس. So you can also give me your suggestion in the comment box.
Okay, see you class in the next lecture, and we'll be starting inshallah the OIC and Islamic countries, and then I will let you know کہ اب ہمارا آگے کیا پلان ہے. ٹھیک ہے, thank you very much. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.